उसको बोलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने आपको हज के बारे में, क्योंकि हज का सीजन है, आपके अजीज रिश्तेदार जा रहे हैं, पता है कितने हैंड आउट भेजे हैं? 6 हैंड आउट भेजे हैं। मिल चुके हैं आपको? इसको तर्जुमे वाला कुरान दे। जी सर। आप ये हैंड आउट, इधर बैठो, और कल मैंने सुनना है आपसे जो आज पढ़ाऊंगा और आप सुनेंगे। अच्छा, पहली बात यह है कि ये हैंड आउट इसलिए हैं कि ताकि हम उन हुज्जाज को दें जो हज करने जा रहे हैं, अपने दोस्तों को भी भेज दें ताकि वो लोग आगे, इसलिए कि ये वो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल हमारे फोकस में रहने चाहिए, ताकि जब हज करें तो वो हज अल्लाह ताला हमारा हज मबरूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पूरी तरह इनको पढ़ें। ये आपके पास बहुत बड़ा सूरह निसा निकालो, आयत 140 136 36। अच्छा, अब ये बात आपको समझ आ गई जो मैंने आपसे गुजारिश की है? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। जी। क्योंकि हुज्जाज के पास जो किताबें होती हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। ये प्रिंट करा के, छोटा प्रिंट निकलवा के ये अपने साथ भी रख सकते हैं, क्योंकि जिन हाजियों को हमने दिए हैं वो बड़े खुश हैं और वो कहते हैं कि हमने हज का मज़ा लिया इनको फॉलो करके, और हमने इनको अपने साथ रखा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर सर। अच्छा, अब हम चलते हैं आयत 136 सूरह निसा में। ठीक है, मैं आप पढ़ के सवाल करूंगा, क्योंकि कल का हमने सवाल और जवाबन उसको रिवाइज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूरह निसा की आयत 136 पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही। ऐ ईमान वालो, ईमान लो अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उसकी किताब पर जो उसने नाज़िल फरमाई है, जो उसने अपने रसूल पर नाज़िल की है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये ईमान वालों को ये कहना कि ईमान लो, ये क्या अल्लाह ताला किस तरह फरमा रहे हैं, क्यों फरमा रहे हैं? सर, अल्लाह ताला का इससे फरमाने का मतलब ये है कि ए ईमान वालो, हकीकी ईमान लाओ जिस तरह का ईमान लाने का हक है। और अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो अल्लाह ने अहकाम दिए हैं उनको उसी तरीके से पूरा करो। और रसूल पर ईमान लाने का तरीका ये है कि इत्बाए रसूल करो। और किताब पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो अहकामात अल्लाह ताला ने किताब में दिए हैं, कुरान पाक का किताब के हक अदा करो, इरम हक किताब अदा के करो। हकूक हाँ, अदा करो। हकूक अदा करो। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक फरमाई, लेकिन आपने मेरे सवाल का बहुत उम्दा जवाब दिया। आपने सवाल करके ये अहले ईमान से क्यों कहा जा रहा है कि ईमान लाओ? ये कमजोर ईमान वालों से कहा जा रहा है कि पुख्ता ईमान लेकर आओ। सिर्फ अच्छा, नाम का मुसलमान ना बनो जी, सर शऊरी सिर्फ ईमान नाम का लाओ। मुसलमान ना बनो, शौरी ईमान लाओ, पक्के सच्चे हकीकी मोमिन अच्छा, बनो। अब आप कुरान का एक स्टाइल देखें। कुरान का उसलूब ये है कि वो मुनाफिकों को भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है। तो ये दरअसल आज हमारा पूरा माशरा आप देख लें इर्द गिर्द, क्या हमारा ईमान हकीकी है? जल्दी बताएं, शऊरी ईमान है? सर बिल्कुल भी नहीं है, बस नाम के मुसलमान शऊरी तो है। बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको कल लिखवाया था कि शऊरी मुनाफिकीन सूरह आल इमरान की आयत 71-72 कितने लोगों ने पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह।
नादरा भाभी, आपने कहा अभी किसी का जवाब मुझे नहीं आया, तो हम कैसे शऊरी मुसलमान बनेंगे जब मुनाफिकीन शऊरी मुनाफिकीन नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि गैर शऊरी मुनाफिकीन, यानी उनको वो हैं तो मुनाफिक लेकिन उनको पता नहीं है। बिल्कुल ये आज का मुसलमान जो है ये गैर शऊरी मुनाफिक है। क्यों? नमाज कभी मौका लगा तो पढ़ ली, वरना नमाज भी गायब। नमाज के बगैर इंसान मुसलमान कैसे हो सकता है, मुझे बताएं ना। 5 वक्त अल्लाह ने इसलिए इसको फर्ज फरमाया कि ये वो नमाज है जो मुझे बिल्कुल दीन के साथ जोड़ के रखती है, अगर मेरी नमाज अकामत नमाज हो तो। अब आपके और मेरे लिए ये बहुत बड़ी वार्निंग है कि हमें हर किस्म के निफाक का पता होना चाहिए। शऊरी निफाक क्या होता है, कल मैंने आयतें बताई हैं आपको, खुलासा भी बताया है, लेकिन आज सिवाय नादरा भाभी के आप में से किसी ने मुझे नहीं बताया कि उसने ये दोनों आयतें पढ़ी हैं। फिर मौका है, आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी? यार मुझे तो इमरजेंसी ट्रैवल करना पड़ा था, सैटरडे को गया और संडे को ही मैं आया हूँ वापस। वही वाज ऑन ट्रैवल। अच्छा, अब आप इसको पढ़ें, मुझसे सवाल करें अफजल भाई, क्योंकि बहुत अहम आयात हैं, वरना हमें पता। देखे ना, आज हर मुसलमान से पूछे ना, वो कहता है मैं तो पक्का सच्चा मुसलमान हूँ और जन्नत का ठेकेदार हूँ, जन्नत तो मुझे मिल के रहेगी। लेकिन कुरान, आप आज तक हमने कुछ 300-400 दफा कुरान पढ़ चुके हैं, कुरान की आयतें पढ़ चुके हैं, 300-400 दफा ऑडियो आपको अवेलेबल है वेबसाइट पे, मैंने आपको भेज रखा है, कि जिसमें बताया गया है कि कुरान ने एक दफा भी नहीं कहा कि मैं इन मुसलमानों को जो नामो निहाद मुसलमान हैं इनको बख्शूंगा। क्यों? इन्होंने आमाल बुरे ज्यादा और नेक आमाल कम। क्राइटेरिया जी क्या सर। है? तो शऊरी ईमान सबसे जरूरी है, ताकि मैं और आप पहचाने कि शऊरी ईमान हमारा है या नहीं। और वो बताएगा कुरान, वो बताएगी सुन्नत, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। जी सर, अच्छा, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो थी आयत 136 जो मुझे और आपको झंझोड़ती है कि मोमिन हो तो पक्के सच्चे ईमान वाला हो, जो ईमान उसको पूरी तरह क्लियर करे कि हक क्या है बातिल क्या है, हक से चिमट जाए। वक़्तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, चिमट जाओ अल्लाह की किताब से कि हक अदा करो, इसकी फॉलो, इसके पैरोकारी का। कोई सवाल आपका आयत 136 पे? शाबाश, सर सवाल जल्दी तो नहीं, करें। एक इससे ज़हन में आता है कि बल्कि आज जैसे आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कहीं कि भाई मुसलमान जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा तो आमिनू आमिल सालिहात सालिहीन, अमल करने वाले। तो आज तो हम तो बिल्कुल वैसे जैसे। जी। अफजल भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वहां एक ही मयार होगा जो कुरान ने साफ बताया है। अगर ईमान और अमले साले ज्यादा होंगे बुराइयों से, अल्लाह वजन करेगा, सामने हमारे वजन होगा, नेकियां एक तरफ रख दी जाएंगी, बुराइयां दूसरी तरफ। अल्लाह को सब पता है, लिखवाई हुई है, और फैसला इसी बुनियाद पर होगा, और कोई बुनियाद नहीं है। देखे ना, बेशक। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा, बड़े जलील कदर पैगंबर हैं, कुरान में कितनी दफा उनका जिक्र आया है। जब उन्होंने अल्लाह। अल्लाह से कहा कि अब उनकी जो पिदरी, जो बाप की मोहब्बत थी, जागी और डूब रहा था बच्चा सामने, अल्लाह ने फौरन फरमाया कि नूह, ये तुम्हारी औलाद में से नहीं है, क्योंकि इसने तुम्हारी बात नहीं मानी। और वो उनके आंखों के सामने डूबा। बिल्कुल आप देख लें तो मेरा रब जो इतना अदल करने वाला, जो इतना साफ शफाफ उसकी क़यामत के दिन प्रोसीडिंग होगी, मुझे और आपको किस तरह, अगर हमारे अमाल बुरे हुए तो कौन बचा सकता है अल्लाह के सामने से। अल्लाह ने फैसला दुनिया में अपनी किताब में भी, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भी बता दिया। जज़ाकल्लाह। कोई सवाल? अच्छा, अब आ जाए आयत 136 पे, सॉरी 137। बड़ी अहम आयात हैं ये, हर आयत अहम है लेकिन ये बहुत अहम है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो लोग ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफर किया। उस कुफर के लाने
कुफर से फिर इस्लाम में आ गए, और सुम्मा कफरू, फिर कुफर किया। अगर ये कुफर पे इसी तरह चलते रहे और कुफर पे जम गए बिलाखिर, तो अल्लाह कहते हैं सुम्मा अज़दादू कुफरन, फिर कुफर पर मजबूत हो गए। ये आज का मुसलमान है जो है मुनाफिक, और करता क्या है, 90% आप देख लें, बल्कि 90% ज्यादा, कि नमाज आई तो पढ़ ली, अल्लाह के रसूल की बात हुई तो क्या हम तो बड़े नऊज़ बिल्लाह आशिक हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। भाई वहां सीधा सीधा मुतालबा है कुरान का, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और कितनी दफा आया है। और कुरान ने तो कमाल कर दी है। सूरा आले इमरान की 31 नंबर आयत में कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, जो एक मोमिन को सबसे ज्यादा करनी चाहिए, फत्तबिऊनी, तो शर्त यह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। अगर ये नहीं कर रहे, भाई आप देखें आज न हमें न हमारे बच्चों को पता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा क्या है, और आज के रसूल हम बनने बैठ फिरते हैं। खुदा के लिए समझें, हमारा हर वो अमल अल्लाह कबूल फरमाएगा जिसको हमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में किया, और जो अमल हमने अपनी मर्जी से किया और कभी अपने उस नमूने को पेश नजर न रखा, उसके अमल की कबूलियत अल्लाह ने मना किया है, मैं नहीं करूंगा। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना क्लियर है कुरान, आप गौर फरमाएं जरा। अच्छा, सुभान अल्लाह। अब मैं 137 का आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूँ। लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, न तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत करने वाला है, वला लियहदीहिम सबीला, न उनको सीधा रास्ता दिखाएगा। ये किन लोगों की बात कर रहा है अल्लाह ताला, जल्दी बताएं। ये जो मुनाफिकीन की मुनाफिक सर। तो बार बार हैं, कभी ईमान लाते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं, इनकार करते हैं, कुफर करते हैं। हाँ शाबाश, इस तरह मुनाफिकीन मत कहा करें। ऊपर आयत के अंदर दे दिया है कि वो लोग जो ईमान फिर कुफर फिर ईमान फिर कुफर फिर बाद में कुफर मजबूत हो गए, अल्लाह का फैसला आ गया। क्या फैसला है? न तो अल्लाह उनको बख्शेगा, देखें ये कितनी सख्त बात है, अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं फरमाएंगे। वो जो हुक्म दे रहे हैं उसको, अल्लाह के पास ताकत कुदरत खजाने हर चीज के, इसलिए अल्लाह ने यहाँ फैसला फरमा दिया कि न तो मैं इनको बख्शूंगा और न मैं इनको हिदायत दूंगा। बख्शिश के लिए भला क्या चीज सबसे जरूरी है, इरम बताएं। सर बख्शिश के लिए सबसे पहले तो वो साहिब ईमान हो, फिर अगर उससे कोई गलती आप हो लंबी भी बात कर रही हैं, लंबी बात कर रही हैं, यहाँ बात साफ कहा गई, वलियहदीहिम सबीला। पीला। हाँ, तो हिदायत का रास्ता या हिदायत याफ्ता वो होंगे जो कुफर, सारी कुफर और निफाक से पूरी तरह बचे हुए होंगे और पक्का सच्चा ईमान होगा। बात समझ आई है कि नहीं आई? जज़ाकल्लाह सर, आगे सर बता। अच्छा, आज के अंदर रहा करें। अब आ जाएं आयत नंबर 138 पर। अच्छा, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, वबश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, ए नबी इन मुनाफिकों को बशारत दे दो। ये बशारत क्यों? अज़ाब अलीम है और उनके तुम्हें अज़ाब अलीम होगा, तो अल्लाह कह रहे हैं इनको बशारत दे दो। ये क्या सर ये तंजिया अंदाज है, सर तंजिया ये अंदाज है। अंदाज है। ये कहा गया ये इनको। ये अंदाज है तंजिया, कि तुमने दुनिया में ऐश उड़ाई ना, और अब उसका नतीजा ये है कि तुम्हें जहन्नम मिल के रहेगी। तुमने दुनिया इम्तहान बनाई थी अल्लाह ताला ने, तुमने उस दुनिया को मजे की जगह समझा, ना इम्तहान समझा, ना अल्लाह पर ईमान लाए, ना उसके रसूलों पर ईमान लाए, ना वो जिंदगी अख्तियार की, लिहाजा अब चलो जहन्नम में। तो ये भी अल्लाह ताला का फैसला है। और यहाँ अच्छा, एक चीज मैंने लिखवाई थी आपको, और वो थी आयत बकरा की 155। किसको याद है भला, जल्दी बताएं। उम्मे अब्दुल्ला कहाँ है? गायब हैं। और कोई बकरा नहीं सुना?
जी बकरा की 255। 155। आप ये आयतें नोट रखें, बड़ी अहम आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम, ये लाम भी ताकीद का और शद भी ताकीद का, मैं तुम्हें जरूर बेजरूर आजमाऊंगा अहले ईमान। किस चीज से? बिशैइन मिनल खौफ, कभी खौफ की हालत में कि आपकी जंगें हो गई हैं। जैसे आप देख रहे हैं किस कदर खौफ में मुब्तला हैं बेचारे फिलिस्तीनी। नोट करें जरा, ये ईमान का इम्तहान है। वजुए, और भूख में माली तंगियां होंगी। आप देखें किस तरह उनको इंतजार रहता है कि खाना आए, और ऊपर से खाने तकसीम हो रहा होता है तो ऊपर से इजराइल बमबारी करता है। वह नक्सिम मिनल अम्वाले, और मालों में कमी, क्या कि कोई चीज बिजनेस बैठ गया। फिर वह अनफुसिकुम, और तुम्हारी जानों की कमी। क्या जानों में कमी क्या हो सकती है? जहाद और किताल शुरू है और मुसलमान किस तरह गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं फिलिस्तीन में। नोट करें। और कितनी बेगैरत हैं अरब, और कितने बेगैरत हैं दुनिया भर के मुसलमान कि हम उनके खिलाफ मुजाहरा भी नहीं कर सकते, यहूदियों के खिलाफ। सोचें कुरान किस तरह खोल के, अगर मैं इस कुरान के अंदर रहूं तो यकीन माने मैं कभी बुराई का तस्वुर भी नहीं कर सकता। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह। अच्छा, कोई सवाल आपका आया था 138 में? आप नोट करें। काश कि आप देखें आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आले इमरान की 186 लिखे हैं यहाँ साथ। हाँ, नबलुवन्नकुम फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व तस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, और तुम अहले किताब से वो सारी बातें सुनोगे मिन कब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, कुरान ने बता दी हैं। व मिनल्लज़ीना अशरकू, और उन लोगों से जो शिरक में मुब्तला हैं। इंडिया आज भी कर रहा है, और उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने कितना तंग किया। नोट करें जरा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह कहते हैं अल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, बड़ी तकलीफ दे बातें सुनोगे। आज सुन रहे हैं आप? अच्छा, और आयत 139 में कहा, ये जरा दो आयतें इसके साथ लिखें, 139 के साथ लिखें, जो आज पढ़नी है आप लिख लें ताकि आपको आपके सामने रहे। और 139 के साथ लिखें आयत नंबर बकरा सारी निसा ही की आयत 144। जहां 139 है उसके साथ लिखें बकरा 144, और जहां 144 है वहां क्या लिखेंगे? 139। शाबाश शाबाश रम, ताकि बिल्कुल हमें क्लियर हो कि इसके दूसरी आयत जो इसके बराबर है, जो इसी मफहूम को बयान कर रही है, वो कौन सी है। लिख लिया आपने? जी सर। अच्छा, अब सुने। आयत 39 में कहता है अल्लाह ताला 139 में, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरूना औलिया। अल्लाह अकबर। वो लोग जो काफरों को वली बनाते हैं, मिन दून नास, मिन दूनिल मोमिनीन, मोमिनों को छोड़कर किसको वली बनाते हैं? काफरों को। आज आप देख लें, सारे अरब हों, सारे अजम हों, सारी हुकूमतें हों, किसको दोस्त वली बना रहे हैं? जल्दी बताएं। यहूद और नसारा को, काफिरों काफरों को। हाँ, ट्रम्प और उससे इतने डरते हैं अरब, खासकर उससे यहूद से, नेतन्याहू से, कि उन्होंने अपने हम मशरब अरबों को किस तरह नेगलेक्ट किया है, और उसकी खुशनुदी के लिए कितना पैसा दिया है उसको। अभी जो विजिट की है ट्रम्प ने मिडिल ईस्ट में, लानत है। आप अंदाजा करें कि वो जो बच्चे भूख से बिलक रहे हैं,
اور اوپر سے ٹرمپ اور اس کا ساتھی بمباری کر رہا ہے، اس کو تو نواز رہے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بچوں کو جو بھوک سے بلک رہے ہیں ان کے پاس نوالا نہیں ہے ان کو دینے کا۔ رب نے دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ نے ان کو کس طرح ذلیل اور رسوا کیا۔ وہ امریکہ جس نے اڈے رکھے ہوئے تھے کہ ان کا پروٹیکشن کرے گا، اس نے کوئی پروٹیکشن نہیں کی، اور اللہ نے ایران کو کیا توفیق بخشی کہ اس نے ان اڈوں کو تباہ کر دیا۔ سوچیں ذرا، تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا۔ جی سر بے شک سر، اس نے اڈے تو ان کو سر تباہ کرنے بالکل، کے لیے رکھے سبحان ہوئے ہیں نا، اللہ۔ ایران کو بھی اور ان کو بھی۔ تو اللہ پہ یقین ہوتا نا ہمارا، اور ہم اللہ کے لیے سب کچھ کرتے، اللہ اسی طرح مدد کرتا ہے جس طرح اللہ نے ماضی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اور صحابیات کی مسلمانوں کی خلفائے راشدین کی۔ سر ابھی تو موقع تھا کہ سب مل کے تو تباہ کر دیتے اس کو۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم کافروں سے اکٹھے ہو کر لڑو جس طرح کافر اکٹھے ہو کر تم سے لڑتے ہیں۔ قرآن کی آیت موجود ہے نہیں ہے؟ جی بے شک جی سر۔ سر بالکل ہے، جمیع۔ ہاں، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو نتائج اللہ نے بتا دیے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، کافروں اور ان کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، ان کو میں کس طرح ناکام اور نامراد بالآخر کرتا ہوں۔ اچھا، اب آخری آیت کل جو پڑھی ہے وہ 140 ہے، میں آپ کے پاس سامنے ترجمہ رکھ کے پھر سوال کر رہا ہوں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور میں نے کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نازل فرما دیا کیا، ان اذا سمعتم آیات اللہ، اور جب تم اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآنی آیات سنو، یکفر بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کا ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، وہ یستہزئ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک توجہ ضرور دلاؤں گا کہ آپ دیکھیں آج ہمارا میڈیا، چاہے وہ پرنٹ ہو، چاہے وہ الیکٹرانک ہو، ٹی وی ہوں، آپ کے وہ موبائل ہوں، آپ کے لیپ ٹاپ ہوں، آپ مجھے بتائیں کتنی گندگی ہے جو ان پر آ رہی ہے، اور مسلمان دیکھ رہے ہیں، بلکہ مسلمان اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ بھی نہ بیٹھو جب یہ حرکت ہو رہی ہو۔ کیوں؟ قرآن کے بارے میں بڑا صاف حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو بڑے غور سے سنو کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں کہ وہ قرآن کلام ہے کس کا؟ ہمارے رب کا۔ اور قرآن کے حقوق میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کی ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان حقوق کا کیا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے آخر میں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَعُوذُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ، ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ کوئی سوال کل کے ہینڈ آؤٹ، کل کے لیکچر کے بارے میں؟ شاباش جلدی کریں۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں آگے انکم اذم مثلہم، جب ان کے ساتھ بیٹھو گے، مذاق اور ہنسی میں قرآن کی ہو رہی ہوگی، انکار ہو رہا ہوگا، جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم انہی کی طرح ہوگے۔ اس وقت موت آ جائے گی تو تم اٹھائے گا اللہ انہی کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ایسے کافروں کو اور منافقوں کو اللہ جہنم میں اکٹھا رکھے گا۔ اب ذرا آپ انجام بھی سوچ لیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی پوری طرح اس کا محاسبہ کر لیں۔ کوئی سوال آپ کا؟ کل میں نے 136 سے 140 پڑھی تھی، آج میں نے دہرائی کر دی ہے۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش جلدی کریں۔ سر سوال تو نہیں ہے، اس کی آیت کے بارے میں بات کرنی ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے وہ
قرآن کی آیتوں کا مذاق اس طریقے سے تو نہیں اڑاتا، لیکن عملی طور پہ ان احکامات کے خلاف چلنا اس کے مذاق کے مترادف ہوا نا سر. جیسے آج کل شادیوں میں مہندی ہے تو وہ اس قرآن کا مذاق اڑانے کی بات ہوئی نا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں، ایک مومن ہو جو دعویٰ ایمان کا کرتا ہو، وہ فرض نماز چھوڑ دے اور نماز کو اس طرح ادا نہ کرے کہ اس کی نماز اقامت نماز بن جائے، ظاہری اور باطنی ہے. ورنہ اگر دیکھیں ایک نماز چھوڑنے سے انسان کتنی گمراہیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. لہذا آپ جتنی مخلوط محفلیں ہیں، چاہے وہ ٹی وی پہ دکھائے جائیں، تو ساری کی ساری وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. جزاک اللہ. اچھا، اب اگر کوئی سوال نہیں ہے اور آپ سوال نہیں کرتے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. موقع ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی کسی مشکل کو کلیئر کر لیں. سر جی میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی حکم. سر جی جیسے مطلب ہے قرآن پاک نے بتایا، احادیث میں ہے کہ تمام مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہیں. جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف جیسے ہوتی ہے تو اسی طرح سے تو ہمارے اسلامی ملک سارے کیوں نہیں تڑپتے؟ ان کا ضمیر جاگتا کہ وہ ایک امت واحد بن جائے. افشاں آپ پہلے مجھے یہ بتائیں، کیا ہمارا قرآن پر ایمان ہے؟ جواب دیں آپ. نہیں بس اتنا ہی ہے، بس یہ یاد جو کی ہوئی ہے کسی زمانے آپ میں میری لکھی ہوئی بات ہے. کا جواب دیں، آپ تبصرہ نہیں مت ہے. کریں. نہیں ہے سر. ہمارا قرآن پر ایمان ہوتا تو قرآن کے پیچھے چلتے. قرآن کتاب ہدایت ہے اور جی سر. قرآن ہی ساری اہل ایمان کے لیے معیار ہوگا قیامت کے دن. تو آپ جو فرما رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہی ہے. سر ابھی وہ سلمان کا ایک جملہ اتنا وائرل ہو رہا تھا کہ ہم وہ مسلمان ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، ہم عربوں پر قرآن نازل ہوا اور اللہ اور نبی پاک ہمارے آخری رسول ہے. کہنے سے تو کچھ نہیں نہ ہوتا اگر آپ کے عمل منافقانہ ہے تو. بے شک کہ قرآن عرب میں نازل ہوا. سعدیہ آپ میری بات سنیں، وہ مسلمان جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، کبھی گریبان میں جھانکیں کہ وہ کتنا پیسہ ٹرمپ کو دے رہے ہیں اور کتنا پیسہ ان کی حرام کمائی جو ٹرمپ کو دی ہے. اگر وہ حلال کماتے تو وہ سب سے پہلے مدد کرتے غزہ کے مسلمان مردوں، عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں کی. یہ کہنا کہ ہمارا قرآن یہ سب سے بڑا مجرم قرآن قیامت کے دن عرب ہوگا، کیونکہ اس کی زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. اس کے لیے سمجھنا جتنا قرآن آسان ہے، میرے اور آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے. کن مسلمانوں کے لیے وہ یہ بات کہی گئی ہے؟ جلدی بتائیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ظاہر مسلمان ہیں اور ایمان ہے ہی ایسے کیوں نہیں. کہتے ہیں؟ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ آج کا مسلمان 90% بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. آپ بات کو پھیرا مت کریں تاکہ ہم وہ مسلمان نہ بنیں. ہم کون سے مسلمان بنیں؟ جیسے صحابہ اور صحابیات مسلمان تھے. ہمارا نمونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ. نہیں جی سر بالکل آپ ٹھیک ہے. اچھا، اب میں چلتا ہوں کیونکہ آپ کا کوئی سوال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ 141 میں کہہ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی اس آیت کے ساتھ یہ سورت انعام کی بھی 68 آیت ہے. میں نے آپ کو 68 بتائی ہے اور بالکل اسی 140 کے مضمون کے عین اس کا ایکسپلینیشن ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُّونَ فِي آيَاتِنَا، اے نبی جب تم دیکھو کہ جو لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے دور رہو، حَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ہاں اگر وہ کوئی دوسری بات کہہ رہے ہوں جو دنیا اور تمہارے سننے کے لائق ہو تو اس میں جب بحث کریں تو آپ ان کو شامل ہو سکتے ہیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تمہیں یہ شیطان بھلا دے کہ اس محفل میں نہیں بیٹھنا، تم بھول گئے اس بات کو، فَلَا تَقْعُدُوا
तक़उद बअदल्लज़ी मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, इसके बाद इन काफिर इन जालिमों की कौम के साथ मत बैठें, वरना आप पढ़ चुके हैं कि तुम उन्हीं जैसे होगे। सर कितनी फला तक़उद बाद ज़िक्र माल कौमिज़ सारी फला तक़उद बाद ज़िक्र मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जज़ाकल्लाह। आप मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि आप दूसरे दिन का जो उस दिन का लेक्चर है ना, उसको पूरी तरह पढ़ते भी नहीं हैं, फिर जो हवाले हैं उनको देखते नहीं हैं। कुरान आपको इतना फायदा नहीं देगा जितना आप इनको सबको पढ़ें, समझें, फिर आप सवाल करें। क्योंकि अगले दिन देखें ना, मुझे बिल्कुल अंदाजा हो जाता है कि जब मैं आपसे सवाल करता हूं और आप जवाब नहीं देते तो मुझे बिल्कुल अंदाजा हो जाता है कि आपने पिछला सबक नहीं पढ़ा। अच्छा, ये जो आयतें हम पढ़ रहे हैं 136 से ऑनवर्ड जो कल मैंने पढ़ी हैं, ये मेनली किसको टारगेट कर रही हैं? आप सुन रहे हैं? मुनाफिकीन का असर तर्ज अमल है। हाँ, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा, ये मुनाफिकीन के बारे में है। और मुसलमानों को इसलिए पढ़ के सुनाई जा रही है कि मुसलमान देखें कि वो कहीं मुनाफिकत का इर्तिकाब तो नहीं कर रहे नताइज के नतीजे, इन आयात के नतीजे में। हमारा आईना बिल्कुल हमारे सामने रख दिया गया है। अगर अब भी हम इस कुरान को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो क़यामत के दिन कौन हमें अल्लाह से बचाएगा? किसी की कुरान कहता है कि सिफारिश भी वो उसकी होगी जिसकी अल्लाह खुद इजाजत देंगे नबी करीम सल्लम को। कुरान को अगर न मेरा ताल्लुक कुरान से है न नबी करीम सल्लम से है तो क्या नबी करीम सल्लम मेरी शफाअत करेंगे? बताएं मुझे। सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, अब आ जाएं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम, वो लोग जो तुम्हारे लिए इंतजार की हालत में हैं। फ़इन कान, अच्छा बिल्कुल मुनाफिकीन के बारे में। अच्छा, किस बात के मुंतज़िर हैं? फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाह, अगर अल्लाह की तरफ से तुम्हें फतह नसीब हो जाए, कालू, तो ये मुनाफिक क्या कहेंगे? अलम नकुम माकुम, हम आपके साथ नहीं थे। बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे। अच्छा, ये तो मुनाफिकों का रवैया है कि फतह अल्लाह ने दी। मोमिन क्या करेगा भला? जब अल्लाह फतह दे तो मोमिन क्या करेगा और क्या कहेगा? जल्दी बताएं। अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। जबान से शुक्र और अमलन अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएगा कि उसने कमाल कर दिया कि मुसलमानों को फतह दी। वो किसी ओहदे का तालिब नहीं, वो अल्लाह के लिए सब कुछ कर रहा है। अच्छा, अब मुनाफिकों का अगर मुसलमानों को शिकस्त हुई और काफिरों को वक्ती तौर पे उनको मिल गया मौका मुसलमानों को दबाने का, व इन कान लिल काफिरीन नसीबन, अगर कोई हिस्सा पहुंच जाए काफिरों को कामयाबी का या वक्ती तौर पे उनको फतह हो जाए। आप तारीख से मिसालें दें जरा नबी करीम सल्लम के हवाले से कि सर आज की मिसाल है, आज के मुसलमान के ये हुक्मरान जो हैं उधर के मतलब कुफर के साथ मिले हुए हैं, तो इन्हीं को काफिरीन कहा जा रहा है, इनको काफिर कहा जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लम के दौर में देखें, जब जंगे ओहद में एक जुज़वी शिकस्त हुई मुसलमानों को, उसके बाद देखें बेर मौना का वाक़या हुआ, कितने सहाबा शहीद किए गए जिनको धोखे से वो ले गए थे। ये है वक्ती मुसलमानों को जक पहुंचना। क्यों? ताकि मुसलमानों को जक इसलिए पहुंचता है कि पहुंचता अपने अमल की वजह से है, अपनी खराबी की वजह से है। लेकिन अल्लाह ताला उससे मुसलमानों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि किस कदर आपने सबक लिया कि फिर जब वो सारे अरब जमा होके आए जंगे खंदक में, जंगे अहजाब में, अहजाब हिजब की जमा है और हिजब का मतलब सारे कबीले मौजूद थे, और यहूदियों ने और अरबों ने बड़ी मेहनत की। लेकिन किस तरह मुसलमानों ने 1 महीने के मुहासरे के बाद वो नाकाम लौटे। ये सब चीजें सीरत में मैं बता चुका हूं आपको, इनको पढ़ें समझें। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि अगर कभी किसी वक्त तौर पर काफिरों को फतह हासिल हो जाए या इनका जंग में पल्ला भारी रहे तो क्या कहते हैं ये मुनाफिक? उनसे कहते हैं
قالو، تو یہ منافق کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم ویمنعکم ونمنعکم من المؤمنین، تو یہ کہیں گے منافق اپنے کافروں ساتھیوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا اور ہم نے بچایا نہیں تم کو مسلمانوں سے؟ یعنی اب ان کے ساتھ یہ کافر ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ تھے، اور کافروں کو اگر کسی وجہ سے کوئی وقتی طور پہ کامیابی ہو تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو تمہیں مسلمانوں سے بچایا تھا۔ کیا دیکھیں کتنا، اور آج آپ دیکھیں اتنا بڑا منافق مسلمان حکمران کے، اس کو کہتے ہیں اس ٹرمپ کو تو ورلڈ پیس کا وہ انعام دو، تو خدا تمہیں غارت کرے، سوچو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کے قتل و غارت کی انتہا کر دی ہے۔ یہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا نا، ایسے لوگوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ یہ ہے وہ خوف جو مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے کہ اللہ فیصلہ جب کرے گا تو اللہ عین عدل پر فیصلہ کرے گا۔ جس نے منافقت کی ہے اس کو جہنم میں پھینکے گا، اور جہنم کے بھی قرآن میں آتا ہے کہ جہنم کے بھی اس درجے میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہوگا۔ ذرا نوٹ فرمائیں آپ، جن کافروں، جن مسلمانوں، نام و نہاد مسلمانوں نے منافقت کا یہاں حد کر دی، ان کا انجام قرآن نے اس آیت میں بڑا کھول کے بتایا ہے۔ اور یہاں ایک یہ تو بات تھی نا کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اگلی بات سنیں 141 بات بڑے غور سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن یَهْدِی، اتنی ساری بات ہے، آپ اس کو فون کر رہے ہیں، خبردار آئندہ ایسا کرو، مجھے فوراً بھیجو میں ٹھیک کر دوں۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بلا کیا ممکن ہے اللہ کو دھوکہ دینا جو دلوں کے حال جانتا ہو؟ سوالی وہ اپنے بالکل بھی بندوں نہیں کو سر۔ کہتے ہیں، عملے تو نہیں وہ کہتے اپنی سمجھے۔ دانست میں، قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دانست میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کو دھوکہ دینا کس کا ہے؟ یہ ان کا کام ہے، منافقین کا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو اسی وقت انسان کا بالکل خاتمہ کر دے سزا دے کر، نہیں، لیکن اللہ نے تو ایک گھڑی مقرر کر رکھی ہے کیونکہ دنیا امتحان ہے۔ تو ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکے دینے کی، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا۔ کیسے دھوکہ دے کر رہے گا؟ ان کو اور رسی دراز کرے گا، کر لیں جو کچھ کرنا ہے۔ کیوں؟ جب وہ ان کو پکڑے گا دنیا میں تو ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اور آخرت میں تو اس کا ہو کے فیصلہ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن منافق اپنی دانش میں سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، کیونکہ نعوذ باللہ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ ہر آن دیکھ رہا ہے، وہ علیم بذات صدور ہے، وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی پیاری مثال دی ہے اسی آیت 142 میں نیچے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیں میری بات، کہ ایک لڑکا جو ہے وہ نماز تو جانا نہیں چاہتا، لیکن باپ نمازی ہے، باپ نے پکڑ کے اس کو ساتھ لے لیا۔ اب وہ مسجد میں جب نماز پڑھ رہا ہے تو بڑی مشکلوں سے کھڑا ہو رہا ہے، اور اس کو نماز میں مزہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ نماز کو اقامت نماز نہیں پڑھ کر رہا،
اگر وہ نماز کو خود اپنے مرضی سے جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز میں وہ مزے آتے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مزے دکھلاتے کہ وہ برائیوں سے بچ رہا ہے اس نماز کی وجہ سے، اگر اس کی نماز اقامت نماز ہے۔ اچھا، تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافق کا بہت بڑا پہچان ہے کہ وہ نماز اگر پڑھے گا بھی مجبوری کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے، اپنے والدین کی وجہ سے، یا کسی محلے والوں کی وجہ سے نمازی کہیں لوگ مجھے، اللہ کے لیے نہیں پڑھے گا، تو پھر دیکھیں بڑی اس کی وہاں نماز میں جو کھڑا ہوگا، جو نماز میں اس کی حرکات ہوں گی، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی ہی، لیکن جو ذوق اور شوق سے کہ میں اپنے رب کے دربار میں، اور پتہ ہے جب آپ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سن رہا ہوتا ہے اور اللہ جواب دے رہا ہوتا ہے۔ حدیث بتائیے نا میں نے آپ کو، جی سر۔ کاش آپ ان کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح، تو نماز میں آپ کو کیا بتاؤں، واقعتاً جو نمازی ہیں اور کام کو نماز کرتے ہیں، آپ یقین مانیں آپ کو وہ مزہ آتا ہے۔ سر یہ مائک کھلا ہوا ہے اجاز صاحب کا، یہ کتنا شور ہو رہا ہے، بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اعجاز میر صاحب ذرا بند کریں اپنے مائک کو۔ اعجاز میر صاحب سو تو نہیں گئے آپ؟ کرو سر بہت سارے کھلے ہوئے ہیں۔ مائک بند کرو۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، یقین مانیں نماز اور نماز تہجد کی قرآن اور حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ پڑھنے والوں سے پوچھیں کہ ان کو پوری دن ایسا گزرتا ہے، اگر خدا نخواستہ کسی طرح سے مس ہو جائیں نمازیں، یا خاص کر ان کا تہجد مس ہو جائے تو کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اور شیطان کہتا ہے کہ اس کو تہجد پڑھنے دو ورنہ یہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، جب پریشان ہوگا میں نے کیوں نہیں کی تو اللہ اس کو اور محبت سے دیکھے گا۔ لہٰذا آپ اور میں اس بات کا پورا احساس کریں کہ یہ نماز، یہ مومن کی معراج، یہ اللہ تعالیٰ کے ہر رسول پر فرض تھی، اور اس فرض کے ادا کرنے کے بعد ہم اللہ کے بندے بنتے ہیں، بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، کبھی ذرا تفسیر دوبارہ پڑھیں سورہ فاتحہ کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی آپ سوچیں اگر آپ کی یہ زیر تلاوت آیت ہونا نماز میں خاص کر کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، اے مومنو جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب تم پچھتاؤ تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ یقین مانیں یہ آیت اگر حصہ ہو نا، آپ کہیں گے کہ اپنے آپ سے سوال کریں گے کیا میں نے آج کچھ پیسہ دیا ہے غزہ کے مجاہدین کو، ان بچوں کے لیے کھانے کے لیے؟ یہ کس سورت کی آیت ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہ میں نے کئی دفعہ بتایا میڈم آپ کو، یہ آیتیں 255 نمبر ہے آیت الکرسی کا، اور یہ اس کے آگے اور پیچھے کی آیات ہیں، بڑی اہم آیات ہیں۔ تیسرے پارے کی شروع کی ہیں جی، بے شک۔ قرآن کا مزہ آپ نے لینا ہے نا تو آپ یقین مانیں جو نماز میں قرآن سوچ کے پڑھتے ہیں، اور بالخصوص جب تہجد میں پڑھتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی، تو کیا کرتے ہیں دیکھیں، بڑی پیاری آیات چل رہی ہیں۔ 142 میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یراؤن الناس، یہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ذکر
اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم. کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل سے تو پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. نہیں افضل صاحب، آپ اگر سمجھے نا کہ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، منافق تو غور ہی نہیں کر رہا. مومن کہتا ہے کہ میں نماز بھی تیری پڑھ رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں اور تجھی سے سوال کروں گا. وہ توحید کی سرے کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اس کو دو جو کچھ یہ مانگ رہا ہے. واقعی اگر اللہ پر اس کا یقین ہے اور دکھاوے کی نماز نہیں ہے. ایک ایک لفظ پہ غور کریں. میں نے تو آپ کو ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا ہے. مالک یوم الدین، آپ سوچیں کہ اس دن کا مالک، حاکم، فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی رعایت نہیں دیں گے، عدل و انصاف کی انتہا ہوگی. اللہ جواب دیتا ہے، اور ہم اپنی حیثیت کو سوچے تو بہت اللہ کے اوپر آتا یہ ہے. نماز دیکھیں نا، جب میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میری زندگی کا وہ سب سے اعلیٰ ترین لمحہ ہے. اسی طرح آپ نماز پڑھا کریں تاکہ آپ کو نماز کی لذت آئے. سر ولا یذکرون اللہ الا قلیلا کا مفہوم پھر یہ ہوا کہ یعنی دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں. یہ ہوا بالکل سر. آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں نا، ذکر الہی کیا ہے؟ زبان سے ذکر، عمل سے ذکر، دل میں شکر. یہ اس تینوں چیزوں سے وہ محروم ہوتے ہیں. کیوں؟ 24 گھنٹے اللہ کی یاد رہے. ہاں، ہر معاملے میں اللہ یاد رہے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اچھا، آپ کا کوئی سوال ہو آیت 142 پر؟ اچھا، ان کی کیفیت کو آگے 143 میں جو بیان فرمایا نا، مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے. مذبذب کا مطلب کبھی کافروں سے مفاد ہوتا ہے تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، مسلمانوں سے مفاد ہوتا ہے تو ان سے مل جاتے ہیں. تو یہ مذبذب ہیں، یہ بڑے ایک دوسرے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ کبھی کافروں کے ساتھ. تو یہ مذبذب ہیں. کیوں؟ اپنے ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافروں سے ہم فائدہ پہنچے گا. اگر اللہ پر یقین ہوتا تو کبھی کافروں سے نہیں دوستی کرتے. آپ 139 میں پڑھ کے آئے ہیں، اور ابھی آپ آگے پڑھیں گے 144 میں. مذبذبین بین آج کی تصویر پیش کر. بالکل میڈم، یہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھیں، قرآن ہمارے لیے آئینہ ہے ہر زمانے کے لیے. اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ضمانت خود لی ہے. جبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے. فیہ ذکرکم افلا تعقلون. آگے جھنجھوڑا ہے نا، افلا، عقل سے کام نہیں لیتے؟ ذرا سوچیں، قرآن کے الفاظ پہ غور کیا کریں. اچھا ذرا دیکھیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو اس کی جانب ہیں اور نہ اس کی جانب. نہ کافر ان پر اعتبار کرتے ہیں، نہ مسلمان اعتبار کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ پلٹے ہیں فتح مکہ کے بعد، تو کہا کہ کافروں کو سختی سے آپ ان سے پیش آؤ، ساری منافقین سے سختی سے پیش آؤ. کیوں؟ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یہ کافروں کے بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ کس کے بندے ہیں؟ مفاد کے بندے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، آگے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. اچھا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ کیوں لیا کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا؟ جلدی بتائیں، آپ بتائیں. سر ان کے اعمال کی وجہ سے. سر جب ہدایت واضح ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت واضح ہونے کے بعد جب انسان وہ برائی کے کاموں کو پسند کرتا ہے اور ان میں ہی آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی طرف چھوڑ دیتے ہیں، اس کو گمراہی، اس کے دل پہ مور لگا دیتے ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں، اس پہ گمراہی کا فیصلہ ثابت کر دیتے ہیں. ویری گڈ ارم، کہ انسان اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے. دیکھیں نا، پہلے آپ کا بالکل سمجھانا چاہیے کہ اللہ نے دنیا میں ہر انسان کو آزادی دی ہے،
کس آزادی کی حد کیا ہے؟ چاہے تو انبیاء کا کہنا مانے، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے، اور چاہے تو کفر کرے، دونوں کی آزادی ہے۔ اب جو کافر بنتا ہے وہ اصل میں فائنلی اللہ کا حکم، جیسے ارم آپ نے کہا نا کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کیوں مہر لگاتا ہے؟ اس کو دنیا پسند ہے، وہ اللہ کے حکم کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، لہٰذا اللہ مہر لگا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ کر لو جو کچھ کرنی ہے۔ اچھا اوپر جاؤ، اس سے کم باتیں کم کریں۔ اچھا اب آپ نے دیکھا کہ من یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، تو اللہ نے کیونکہ دیکھیں فائنل مور کس کی لگتی ہے کہ انسان اجازت، اللہ کی اجازت سے ہو سکتا ہے، ورنہ وہ گمراہ نہ ہوتا۔ گمراہی کو اس نے پسند کیا، گمراہی کے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی اب آیت 144 اس کے ساتھ میں نے آپ کو 139 لکھوائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے؟ آپ اور مجھ سے۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے مسلمان حکمران کس قدر مجبور ہیں کہ وہ سارے جو کافروں کے پیچھے چل رہے ہیں، کافر قانون بناتا ہے کہ تم ان سکولوں میں جاری کرو سیکس ایجوکیشن، وہ اسی بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ وہ اس بچے کی فطرت کو مسخ کرنے کے لیے وہ سارے کام کر رہے ہیں جو اسلام نے بتایا کہ نہ ہمارے گھروں میں دین ہے۔ اکثر آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں، میں حیران ہو گیا، ایک بچہ جو لڑکا تھا ینگ جوان، وہ حج پہ جا رہا تھا، ککھ پتہ نہیں تھا اس کو، اور آپ ان کو پوچھیں کہ اس کے سبجیکٹ کے بارے میں تو وہ بڑا دھڑلے سے جواب دے گا۔ بھائی حج جیسی سعادت آپ کو نصیب ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے وہاں کرنا کیا ہے، اور مجھے اللہ نے کس سعادت سے نوازا ہے۔ یہی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا مسلمانوں کا فرض ہے، معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے۔ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ آپ نے دیکھا کہ عربوں نے، ساری اسٹیٹس نے کافروں کو دوست بنایا اور مومنوں کو کبھی لفٹ نہیں کرائی۔ آپ ان کی انویسٹمنٹ دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، ایران، انڈیا میں دیکھ لیں، اور ہمارے ان لوگوں کو وہ گھاس بھی نہیں ڈالتے جنہوں نے ان کے حوالے سب کچھ کر رکھا ہے، عزت بھی اور سب کچھ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو؟ یہ صریح حجت کا مطلب کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ آپ چپ رہے ہیں، ارم آپ چپ رہے ہیں۔ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے دوست بنانا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری امت مسلمہ کو دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں دیکھیں، بے پردگی دیکھیں، مکس گیدرنگ دیکھیں، سارے مکان بننا ہے تو اسی سٹائل پہ جس میں یہ سب چیزیں موجود ہوں۔ تو اللہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کام کریں گے، کافروں کو کچھ خود پسند کر کے ان کے پیچھے چلیں گے، وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس حجت ہوگی کہ ان کو کہاں پھینک دے؟ جلدی بتائیں، کہاں پھینک دے؟ جہنم میں نیچے درجے میں۔ اللہ جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ آج بڑا آسان ہے کہنا لوگوں سے کہ نہیں جی وہ کیا کریں، بچے نہیں مانتے، شادی میں ہم نے گانا بجانا، اور وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے خلاف صریح دلیل ہوگی کہ جب یہ کریں گے تو میں ان کو جہنم کی سزا دوں۔ آیت 145 کرتے ہیں، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم
دیکھو گے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آخرت کے فیصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی فیصلہ ہے؟ یہ تو ابدی فیصلہ ہے، ابدی جنت اور ابدی جہنم کا فیصلہ ہے کہ ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی ان کے حق میں سفارش بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ان کے اعمال اتنے گندے ہوں گے ان منافقین کے کہ کافروں سے دوستی، اللہ سے بغاوت کرنا، اللہ سے سرکشی کرنا، یہ کوئی کم کام ہے؟ جبکہ وہ دنیا پوری میں دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آیت کائنات کو دیکھ رہے ہیں، آیت انفس کو دیکھ رہے ہیں، قرآن بھی ان کو بیان کر رہا ہے، قرآن کی آیات میں بھی بتا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہم بالکل کائنات میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنی پیدائش کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کوئی میرے اور آپ کے لیے راستہ ہے کہ ہم اس اللہ کی شکر گزاری کا حق نہ ادا کریں؟ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، لا اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ دعائیں مانگنی چاہیے جب ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ بہت عمدہ نادر بھائی۔ کوئی سوال ہو؟ ٹائم پورا ہو گیا ہے، 145 تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش۔ یہ سر فی الدرک الاسفل جو جہنم کا نچلا طبقہ ہے، وہ اس کا کیا نام تو رکھے ہوئے ہیں درجوں کے، اس کا کیا نام ہے؟ اچھا سنیں، نام کو تو آپ چھوڑیں نا، کیونکہ بعض چیزیں اللہ نے، لیکن یہ بات درک الاسفل کا مطلب ہے جہنم کا وہ سب سے ہولناک جو آگ اور ٹیمپریچر کے اعتبار سے ہوگا۔ دیکھیں نا، آگ اوپر شعلے ہیں، نیچے سے نکل رہی آگ، وہ جتنا نیچے جاتے جائیں گے ٹیمپریچر بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ درک الاسفل کا مطلب ہے کہ وہ سب سے نیچا درجہ منافقین کا ہوگا۔ کون سے منافقین؟ جو دنیا میں دوستیاں کرتے تھے، ولی بناتے تھے کس کو؟ کافروں کو۔ کافر کون ہے؟ اللہ کا دشمن ہے، اس سے دوستی اللہ کو کتنی ناپسند ہے، آپ نے دیکھ لیے جی۔ جی کوئی سوال؟ ان آیات کو بڑا غور سے پڑھیں، سمجھیں، اور آئینہ جو اللہ دکھانا چاہتا ہے جو ان آیات میں ہے اس کو پوری طرح دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر جی وہ میں عبداللہ سے بات ہوئی تھی، وہ ان کے پوتے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، تو اس کی اسسمنٹ تھی، تو وہ اس کے ساتھ نا اس کے اسکول گئی نہیں ہے، اچھا اچھا اچھا، چلیں، عیسیٰ کے ساتھ۔ جی ہاں جزاک اللہ۔ آج وہ بھی نہیں ہے ہماری، کیا نام ہے جو، کیا، تاج زرتاج سر، سرتاج صاحبہ۔ زرتاج۔ ہاں وہ بھی نہیں ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے معاملات کو اپنی طرف سے بہترین طریقے سے آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب آمین کو، ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی آخرت آمین کے مراحل آسان فرمائے۔ ربنا آمین تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سب کی مشکلوں کو آسان کرے، تکلیفوں کو دور کرے، اور ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے، اور جو بھی کوئی ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ پاک معاف کر دے بس ہم لوگوں کو، اور ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین سے جوڑ دے، اور دین اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے پروردگار، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ والی زندگی دے، اور اپنی رحمتوں سے نوازے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے، اور دنیا پہ تمام دنیا کے مسلمانوں پہ اپنا رحم، اپنا کرم۔ مجھے پروگرس نظر آنی چاہیے۔ آمین۔ یہ ان کی بیٹی بیمار ہے وطنی بھائی، جانا ان کی بیٹی بیمار ہے کوئی، تو وہ میسج کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کے لیے دعا کرتے۔ اللہ